سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: اے نبی کریم، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ اس آیت میں غور کرنے سے ان لوگوں کے تمام شکوک و شبہات کا قلع کما ہو جانا چاہیے جو حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مقام رفیع کے انکار پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ اب نرمی اور عفو و درگزر کا سلوک نہ کیجیے بلکہ ان کے ساتھ جنگ کیجیے اور سختی سے برتاؤ کیجیے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور سارے جزیرہ عرب میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مسلمانوں کو کسی کا اندیشہ نہ تھا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ حضور اسلام کی ظاہری کمزوری کے باعث منافقوں سے سختی نہ کر سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ، کریمانہ اور فیاضانہ تھا، محبت و عنایت کا بادل ہر وقت ان پر برستا رہا، یہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ ایمان و یقین کے مجسمے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی شبانہ روز محنت و تربیت کی شیریں ثمر تھے۔ اگر ان کو کوئی نادان منافق کہتا ہے تو وہ ان کو نہیں، ان کے آقا و مولا پر گویا یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے ان سے یہ محبت بھرا سلوک کر کے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ العیاذ باللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے، اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے۔ سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ عذاب علیم دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ منافقین جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ محض دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب وہ الگ بیٹھتے تو اسلام اور رسول اسلام کے خلاف گستاخیاں کرتے، اور جب بھی ان کا راز فاش ہوتا تو اپنی برات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کے پل باندھ دیتے کہ واللہ باللہ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جھوٹی قسموں سے تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو جو سب رازوں کا جاننے والا ہے۔ تم نے یہ باتیں کہیں اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا۔ اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقوں نے تہیہ کر لیا کہ جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوں اور کسی گھاٹی کے دہانے پر پہنچے تو دھکا دے کر گرا دیا جائے۔ چنانچہ حضور تشریف لیے جا رہے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑے آگے آگے تھے اور عمار پیچھے پیچھے۔ جب اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے پر پہنچی تو 12 آدمی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ و عمار سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے انہیں پہچانا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے کھائی میں گرا دیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان کے قتل کا حکم کیوں صادر نہیں فرماتے؟ حکیم نبی نے جواب دیا، ترجمہ: نہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ محمد علیہ السلام ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا، اب جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عرض کیا اے اللہ، انہیں دبیلا کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ دبیلا کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا
اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے۔ یعنی ان احسان فراموشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے تک کو میسر نہ تھا۔ میرا رسول مدینے میں تشریف فرما ہوا تو اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوئی، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگا، مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ ملتا رہا۔ اب جب مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جن نوازشات سے مالا مال فرمایا اس کا شکریہ ادا کرتے، الٹا مخالفت پر آمادہ ہیں۔ یہ بیان ہی اسی طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرا اس کے سوا اور کیا قصور ہے کہ میں نے اسے مصیبت سے نجات دلائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ سالبہ بن حاتب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سالبہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ حضور دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سالبہ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ لیکن اس نے پھر اپنی عرض دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ اب کیا تھا، لبے مستفی دعا کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدی اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں۔ باہر دور جنگل میں ڈیرا بنایا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ صبح شام مسجد میں بسر ہوتی اور اسی وجہ سے اسے حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اب پہلے دن کو غیر حاضری ہوئی، پھر رات کو بھی غیر حاضری ہونے لگی۔ ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں نصیب ہوتی، لیکن ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے باعث مصروفیات اتنی بڑی کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوتی۔ اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو عامل اس کے پاس روانہ فرمائے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ رکھوں گا۔ وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی کے پاس گئے۔ اس نے سالبہ کی بات سن لی تھی۔ اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے بخوشی پیش کر دیے۔ جب واپسی پر ان عاملوں کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا، ذرا وہ خط دکھاؤ، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سالبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ سالبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں بھی وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تیری زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے منظور نہیں فرمایا تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ پھر زمانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ کر رد فرما دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم نے اور صدیق اکبر نے قبول نہ کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی حالت میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مر گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 77۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں اس دن تک جب ملیں گے اس کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ یعنی نفاق کی بیماری جو پہلے ان میں تھی، اس پہم، بدعملی، وعدہ خلافی اور بدکاری سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی جڑیں ان کے دل میں اس مضبوطی سے گڑ گئیں کہ موت سے پہلے ان کے اکھڑنے کا امکان ہی نہ رہا۔ جیسے معمولی نزلہ علاج میں غفلت اور بد پرہیزی کی وجہ سے تپدق میں بدل جاتا ہے اور مہلک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 78، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ ترجمہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کی سرگوشی کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 79، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر مومنوں سے، اور جو نادار نہیں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں مال پیش کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ مسلمانوں کو اتنا مال کثیر راہ خدا میں پیش کرتے دیکھ کر منافقین کہنے لگے، یہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے کب لائے ہیں؟ یہ تو محض ریاکاری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر اپنی سخاوت کا سکہ جما سکیں۔ اتنے میں ایک غریب صحابی ابو عقیل سیر بھر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے تو ان نالائکوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس ایک سیر سے کس لشکر کی ضیافت کا سامان ہوگا؟ غرض یہ کہ ان کا نفس امارہ نہ تو متمول مسلمانوں کی فیاضانہ پیشکشوں سے متاثر ہوتا، نہ ان نادار جابازوں کے اثار سے جو ساری ساری رات کنویں سے پانی نکالتے رہتے اور جو کچھ مزدوری ملتی اسے وہ اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار، جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، یہ محض اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول مکرم کا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور خوشامد کرتے ہوئے کہتا، ھذا رسول اللہ اکرمہ اللہ وعزہ ونصرہ، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و نصرت عطا فرمائے۔ جب احد کے بعد اس کا نفاق واضح ہو گیا تو پھر اس نے کسی موقع پر کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہرائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اللہ کے دشمن، تیرا کفر اب چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ دوسرے حاضرین نے بھی اسے ملامت کی، چنانچہ نماز پڑھے بغیر غصے سے بل کھاتا ہوا وہ مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ راستے میں کسی نے اسے کہا کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان کا دامن کرم پکڑ لو اور اپنی بخشش و مغفرت کے لیے عرض کرو۔ اس بدبخت نے کہا، ما ابالی استغفر لی او لم یستغفر، وہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے مجھے ذرا پرواہ نہیں، یعنی مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر 10ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔